الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، یہ بات تو مسلم ہے کہ تمام دن اور رات، مہینے و سال اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے پیش نظر بعض کو بعض پر فوقیت اور ترجیح دی ہے، جیسے جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں پر، رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر۔ ٹھیک اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے۔ آج کی اس قسط میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے کچھ فضائل اور خصوصیات قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلی فضیلت قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور یاد رکھیں، اللہ جس چیز کی قسم کھائے یقیناً وہ چیز ضرور اہم ہوگی۔ اب رہی بات کہ لیالی عشر سے کیا مراد ہے، مفسرین کا اگرچہ اس میں اختلاف ہو، مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں، جس کی تائید حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت قرآن کی روشنی میں، قرآن میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یوں تو اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ دن اور رات، صبح و شام، ہر وقت اور ہر آن اس کا ذکر کیا جائے، مگر اس کے باوجود اللہ کا اپنے بندوں کو مخصوص ایام میں ذکر کرنے کی ترغیب دینا ان ایام کے اہم اور افضل ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ تیسری فضیلت حدیث کی روشنی میں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں پسند و محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال لے کر نکلے، پھر وہ کسی چیز کے ساتھ نہ لوٹے۔ چوتھی فضیلت حدیث کی روشنی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالی کو اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں جتنا کہ ذی الحجہ کے شروع 10 دنوں میں محبوب و پسندیدہ ہے۔ شروع 10 دن میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ حضرات سامعین کرام، یہ ذی الحجہ کے شروع 10 دن کے متعلق کچھ فضیلتیں تھیں، اب اس کی کچھ خصوصیات بھی سن لیں۔ پہلی خصوصیت، حج کے معلوم ایام میں سے آخری ایام ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ دوسری خصوصیت، ان 10 ایام میں ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تیسری خصوصیت، 9 ذی الحجہ جیسا مقدس ترین دن انہی ایام میں پایا جاتا ہے، جس دن روزہ رکھنے پر 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت، فضیلت والی 5 راتوں میں سے 3 راتیں
یعنی 8ویں، 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی راتیں انہی ایام میں پائی جاتی ہیں۔ جن 5 راتوں کے متعلق یہ فضیلت ہے کہ جو ان 5 راتوں میں عبادت کے واسطے جاگے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 5ویں خصوصیت، عیدین کی فضیلت والی 2 راتوں میں ایک رات ان میں واقع ہے جن کے سلسلے میں یہ فضیلت ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ 6ٹھی خصوصیت، ان ایام میں قربانی جیسی عظیم اور اہم ترین عبادت انجام دی جاتی ہے۔ 7ویں خصوصیت، ان ایام میں اصل اور بنیادی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جن میں نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، حج وغیرہ سب داخل ہیں۔ 8ویں خصوصیت، ان ایام کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حج یا قربانی فرض ہوں یا نفل وہ انہی ایام میں کیے جائیں گے، اس کے علاوہ میں کیے نہیں جائیں گے، برخلاف نماز اور روزہ کے، کیونکہ آپ مقررہ وقت کے علاوہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ میں آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر حج و قربانی خواہ نفل ہو یا فرض ان کے علاوہ میں ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم تماموں کو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی مکمل قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے مکمل بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔